آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش چیپٹر 1 اور اس کی ورس 1 سے آپ شروع کریں، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور ایک بڑی اچھی اس میں ورس ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ ہمارا خدا ہے، اس نے کہا اور کام ہو گیا۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور اس کے بعد آپ اسی چیپٹر کو تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو خدا نے پیڑ پودے اور بہت ساری چیزوں کو کریٹ کیا۔ خدا ہمارا کریٹر ہے، اس نے چیزوں کو کریٹ کیا، اور کریٹ کرنے کے بعد آگے تھوڑا سا آپ آئیں گے تو خدا نے اردو ورژن میں لکھا ہے کہ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے۔ انگلش میں آپ کو یہاں پر ٹرانسلیٹ کر دوں گا۔ نیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا، زمانوں کے اختیار جو الگ الگ کرنے کا ان کے اوپر انہوں نے ایک سمٹم بنا دیا، ایک سرکل بنا دیا، اور سرکل بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ یہ سورج جو ہے وہ دن کے لیے ہے اور چاند رات کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ اگر تھوڑا سا آپ پھر واپس پیچھے جائیں اور آپ پڑھیں کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو وہ روشنی کیا تھی؟ وہ روشنی الگ تھی کچھ۔ آج لوگ سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورج نے روشن کیا ہوا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات میں چاندنی ہے، چاند ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے اس کلام کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روشنی جب خدا نے کہا نا کہ ہو جائے اور زمین روشن ہو گئی، مطلب میں سمجھتا ہوں پوری کائنات کی روشن ہو گئی۔ وہ روشنی کیا تھی؟ وہ کیسی روشنی تھی؟ آج ہم اس پہ غور کریں گے۔ وہ روشنی ایسی روشنی تھی جو کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے۔ اسی طرح خدا ہماری زندگی کے لیے بھی یہ لفظ بول سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ اس کو بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن خدا ہر ایک انسان کو جانتا ہے۔ جب وہ ہماری ہر ایک چیز سے واقف ہے اور اس کو پتا ہے کہ خدا ہماری ہر ایک چیز سے واقف ہے، تو خدا ہمارا انڈیویجول ایک شخص ہر ایک شخص کو الگ الگ کہہ سکتا ہے، اور اس کی زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں روشنی ہو جائے اور خدا کی کہیں بھی روشنی ہو جائے تو آپ کی زندگی کیسی روشن ہوگی؟ اپنی اسپرچل لائف کو اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو بائبل کی ہر ایک ورس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس کی ساری باتوں پر غور کریں۔ میں نے جب یہ ورس پڑھی اور میں نے جب اس کو آگے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو روشنی تم دیکھ رہے ہو وہ روشنی تو اس جہان کے لیے ہے، زمانوں کے امتیاز کے لیے ہے۔ وہ روشنی تو آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ سورج نکلا ہے اور چاند نکلا ہے، اور سورج نکلا تو دن ہو گیا اور چاند نکلا ہے تو رات ہو گئی۔ لیکن جو روشنی خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں، آج کیا آپ کے پاس اتنا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ خدا کہے کہ روشنی تیرے لیے روشنی ہو جائے؟ اگر آپ روشنی کو پانا چاہتے ہیں اور روشنی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، دیکھیں دن جب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ہوتی ہے، لیکن رات جب ہوتی ہے تو چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چاند کی چاندنی ہو گئی ہے اور سورج کی روشنی دن میں ہے، لیکن دن ہو یا رات ہو آپ کے پاس ایک روشنی ہمیشہ رہنی چاہیے، اور وہ روشنی ہے یسوع۔ اور یسوع کی روشنی جب آپ کے اندر ہوگی تو آپ کی لائف میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں کسی بات کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ اس روشنی میں جب جینا شروع کر دیں گے تو آپ بلیو کیجیے، آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی کو محسوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کا کوئی کام رک گیا ہے، اور اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ رہ رہا ہے، ہو نہیں پا رہا، تو آج آپ کو یسوع کی روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی اس طرح کی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو کام آپ کے لیے اچھا ہے خدا وہ کر دیتا ہے، اور خدا اس میں آپ کے لیے بڑی برکت کو بھی جاری کرتا ہے۔ آج لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ اگر میرا رشتہ اس سے نہیں ہوا تو میں مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر میری شادی اس سے نہ ہوئی تو میں نہیں جانتی کہ کیا ہو جائے گا۔ دونوں جینڈرز آپس میں، یا دونوں جینڈرز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن آج آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں، کیا کبھی آپ نے خدا سے پوچھا کہ خدا اگر یہ کام نہیں ہوا تو تیری مرضی اس میں شامل ہے؟ اگر یہ کام ہو گیا تو کیا اس میں بھی تیری مرضی شامل ہے؟ کچھ چیزیں آپ کی ڈیزائر میں ہوتی ہیں، آپ کی خواہشوں میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں خدا کی خواہش میں ہوتی ہیں۔ آپ خدا کی خواہش میں رہنا شروع کر دیجئے تو خدا آپ کو ہر طرح کی برکت سے مالا مال کر دے گا۔ اور اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں کہ جب بھی آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کی ہر ایک ورس کو بڑے غور سے پڑھیں۔ اس کی لکھی ہوئی باتیں آپ کسی بھی ٹرانسلیشن میں بائبل کو ریڈ کریں، لیکن ہر ایک ٹرانسلیشن میں مطلب بائبل کا ایک ہی ہے۔ آج جو روشنی خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو ریسیو کیجیے، اور اس روشنی کو ریسیو کر کے خدا کے قریب ہو جائیے۔ آج کا پیغام صرف آپ کے لیے اتنا سا ہے کہ آج آپ خدا کی اس روشنی کو دیکھیں اور خدا کی اس روشنی میں شامل ہو جائیں۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے دل کو سکون نہ ملے تو آپ بائبل کو ریڈ کیجیے۔ ہمارے چینل کا نام بھی یہی ہے کہ دل کا سکون بائبل ہے، اور بائبل کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزارنے والے۔ میرے اس میسج کو کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو خدا کے قریب لا سکیں۔ جب وہ خدا کو پہچانتے ہیں تو آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر چلنے والے ہیں۔ ضرور اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آج آپ کو اس بات کا یقین دے دے کہ خدا آپ کی بات کو سنتا ہے۔ اس ایمان سے دعا کیا کریں کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ بائبل ہمیشہ یہ بتاتی ہے، اور بائبل جب بھی وہ ریڈ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا زندہ خدا ہے، وہ سنتا ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے، اور وہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہو وہ ہمیں چھو بھی لیتا ہے۔ تو آج کا میسج آپ کے لیے، آپ کا زندہ خدا آپ سے بہت پیار ہے۔